بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه ربیع الاول کے محترم اور مقدس مہینے میں اہل حق کے جتنے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں ان کا موضوع اور عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان بھی غالباً سیرت ساقی کوثر ہے۔ میرا تعلق پیدائشی اشاعت التوحید و سنت سے ہماری جماعت کے جتنے خطیب ہیں، جتنے عالم ہیں، وہ آقا کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جھوٹے قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں ان کا سہارا نہیں لیتے،
سیرت بھی اللہ کے قرآن سے بیان کرے. سبحان اللہ. ویسے بھی کوئی عالم خطیب مقرر ساری زندگی آقا کی سیرت کو بیان کرے تو سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے. کاریگر اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں میں نے رکھی. خامیاں بھی کاریگر کے سامنے ہوتی. جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس کا جو ممبر ہے نا ممبر وہ چلیوٹ کے ایک کاریگر نے بنایا سن 2000 میں، یعنی 23 سال. اس وقت اس پر 75,000 لاگت ہے. اسی سال عمر ہوگی کاریگر کی. بڑا کمزور سا بوڑھا ہے. کہتا ہے میں نے ممبر بنا کے رکھا نا، بازار سے ایک سنارا گزرا، سنارا فیصل آباد کا. اس نے ممبر دیکھا سیدھا میرے پاس ہے. مجھے کہتا ہے بزرگوں یہ سونے کا کام لکڑی تے کر چھڑیے. مجھے وہ کاریگر کہتا ہے مولانا میرا ممبر کوٹھے تو تھلے سٹو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا پر چول اپنی جگہ تو نہیں ہلے گی. اب وہ کاریگر جانتا تھا میں چولہا کنیے ٹھوکے خوبی کو. آپ نے کئی موقع پہ بازار سے خوشنما خوبصورت صوفے اٹھا کے لاتے، دل موہ لیتے، بیٹھک میں آ کے سجا دیتے. سال تو بعد جو کوشش ادھڑی وچوں کی نکلی، گندی ہوئی، گندیاں ٹاکیاں، اجڑیا فوم، لکڑیاں تے پھٹیاں. کاریگر سے یہ مخفی تھا. اس نے اس کے اوپر کوشش کی. کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کی خوبیوں کو. اگر یہ بات صحیح ہے نا تو پھر بندیالوی کہتا ہے جس رب نے میرے نبی کو بنایا تھا نا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے محمد کو کیسے بنایا ہے. اور کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. جو تعریف رب نے کرنی ہے نا اپنے نبی کی
وہی صحیح تعریف ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، ہم نے قرآن سبکن پڑھا ہے اور سبکن پڑھایا ہے۔ آپ یقین کریں میری بات پر، آپ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوں گے، میرے مسلک کے بھی ہوں گے، دوسرے مسلک کے بھی ہمارے بھائی بزرگ دوست اور بچے آئے ہوں گے۔ جتنے لوگ آج بیٹھے ہیں نا، پورا قرآن میرے سامنے، میں نے سبکن اس کی تفسیر پڑھی ہے، پھر میں نے پڑھائی ہے۔ ایک ایک سورت میرے سامنے، ایک ایک آیت میرے سامنے۔ آپ یقین کریں قرآن کی 114 سورتوں میں اور قرآن کے 30 پاروں میں اور 6,600 سے زیادہ آیتوں میں میرے رب نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں۔ زور سے بولو۔ بدیالوی جو بات کہے گا تحقیق کے ساتھ، 3 مضمون اللہ نے پورے قرآن میں بیان کی۔ پہلا مضمون جو میرے رب نے قرآن کی مختلف سورتوں میں مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے، اس مضمون کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بتاتے ہیں کہ میرے آخری نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ یہ قرآن نے ایک مضمون بیان کیا، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن میں آپ کو ذرا ایک مضمون کو پھیلا لوں، پھر اسے سمیت بھی لوں گا۔ ویسے میں خطبہ شروع کیتا ہوں تو سمجھو نا میں یہ تقریر نہیں کر سکتا، سمجھے نہیں، لیکن مجھ پر میرے رب کا فضل ہے کہ میرا گلا شروع میں بند بھی ہونا، جب میں شروع کر دوں نا رب خود بخود کھول، مجھے پتا ہوتا ہے یہ 5 منٹ کے بعد کھول جاؤں۔ پہلا مضمون جو قرآن نے بیان کیا اس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ اور دوسرا مضمون جو قرآن نے بیان کیا نا، اور سب سے زیادہ اس مضمون کو بیان کیا، اس کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مرتبے والے نبی نے قوم کو پیغام کیا دیا تھا، یہ کیوں آیا تھا، اس کا مشن کیا تھا، یہ نبی لوگوں سے منوانا کیا چاہتا تھا۔ اور تیسرا مضمون جو قرآن نے بیان کیا وہ ہے 23 سال میرے نبی کی مخالفت رہی، 13 سال مشرکین مکہ سے اور 10 سال مدینے میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، منافقین سے۔ ان 23 سالوں کا انجام کیا ہوا، جیتا کون اور ہارا کون، فتح سے ہمکنار کون ہوا، شکست کس کا مقدر بنی، تبت یدا ابی لہب و تب کس کو کہا گیا، اور کون تھا جو چلتا زمین پہ تھا اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی۔ یہ تیسرا مضمون ہے انجام، جنت کس کا مقدر بنی، جہنم کا سزاوار کون بنا، ہارا کون، جیتا
شکست کس کا مقدر بنی اور فتح سے کون ہمکنار ہوا؟ پہلا مضمون جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا نا، اب میں 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹوں میں اس کی جھلک بھی آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ میں کیا کروں؟ میں ان آیتوں کا سہارا بھی نہیں لینا چاہتا جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مشہور رہتے ہیں، علماء اس کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ اس میں میرے نبی کا مقام بیان، مثلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ سنتے رہتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا اعطیناک الکوثر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرک۔ یہ آیتیں تو عام خطیب پڑھتے رہتے ہیں، مقررین پڑھتے رہتے ہیں۔ بندے عالمی ان آیتوں سے آقا کی عظمت بیان کرنے لگا ہے جس کی طرف باقی خطیبوں کی توجہ کبھی نہیں دی۔ دوسرے پارے کی ابتدا پڑھو۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ میرے آقا مدینے میں آئے تو قبلہ بیت المقدس تھا جو آج یہود کے قبضے میں، اللہ اسے آزادی عطا فرمائے۔ آج فلسطین اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آزادی برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ غیب سے ان کی مدد کرے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین فی سائر الدنیا فی مشارق الارض و مغاربها۔ فلسطین وہ زمین ہے جہاں حضرت ابراہیم ہجرت کر کے تشریف لائے۔ فلسطین وہ زمین ہے جہاں حضرت یعقوب نے رہائش رکھی تھی۔ فلسطین وہ زمین ہے جہاں حضرت سلیمان نے بادشاہی کی۔ سینکڑوں نبیوں کا مدفن ہے، وہ پاکیزہ زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح عطا فرمائے۔ 17 مہینے میرے نبی نے مدینے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ نے اشارہ دیا ہم آپ کا قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں، بیت المقدس کی جگہ قبلہ کیا بنائیں گے؟ بیت اللہ، تیرا دادا ابراہیم والا قبلہ۔ جب میرے نبی نے یہ اطلاع پائی نا تو میرے نبی بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے وہی کے انتظار میں۔ جبریل آئے، تبدیلی قبلہ کا حکم لائے، میرا قبلہ میرے دادا والا بن جائے۔ بار بار چہرہ آپ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ جو میرے نبی کے چہرے اٹھانے کی ادا ہے نا، رب نے قرآن میں اس کو ذکر کیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کا ذکر کیا۔ خواص والے اس دی لذت نہیں حاصل کر سکتے، ان مزہ نہیں۔ اس میں جو چھپا ہوا لطف ہے، ان لفظوں میں جو چھپی ہوئی محبت ہے، ان لفظوں میں جو چھپا ہوا عشق ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو نہیں چھپا، جو اپنے محبوب کو ادائیں دکھائے،
اور اس کے دل میں ہو کاش میرا محبوب میری اس ادا کو دیکھے اور میری ادا کو ذکر کرے. یہاں اللہ جو میرے نبی کا محبوب بھی ہے محب بھی ہے اس نے میرے نبی کی اداؤں کا تذکرہ کیا. تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم تیری اس ادا کو دیکھ رہے ہیں. یہاں علماء بیٹھے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ترجمہ ہے نرا کا اور یہاں نرا نہیں ہے یہاں قد نرا. خدا کی قسم قد نے جڑا مزہ پیدا کیتا نا قد اس میں جو لطف ہے نا چھپی ہوئی محبت ہے نا اردو ج لفظ ہی کوئی نہیں. قد کا وہ معنی کرے اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں. پنجابی میں ایک لفظ ہے. ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کیا قد کا معنی کیا. تھوڑی تھوڑی لذت اس میں آ گئی. اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاٹھا ویکھدے پئے ہاں. اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے. قرآن میں ایک پورا مضمون ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ کیا. ہر نبی کو رب نے نام لے کے پکارا بلایا. پڑھتے جائیے قرآن. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک نبی کے تذکرے میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا کہ توحید بیان نہ کر کے جاؤں تے بسم اللہ تو بغیر روٹی بھی برکتی ہوتی ہے. توحید تو بغیر تقریر کوئی لطف نہیں. ایک نبی کے تذکرے میں تھوڑا سا ہٹوں گا باقی کسی نبی کے تذکرے میں تفصیل میں نہیں جاؤں. یا آدم اے آدم نام لیا کہ نہیں. یا نوح انہو لیس من اہلک نام لیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا نام لیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ نام لیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ نام لیا. یا داؤد بولو تو صحیح بولو جاؤ. یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ. ہر نبی کو جب پکارا نا خطاب کیا نا نام لے کے خطاب کیا. ایک نبی کا تذکرہ میں نے جان بوجھ کے آخر میں کیا. اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. کب کہا؟ جب ان کی عمر 120 سال تھی. کتنی؟ 120. ہڈیاں دی رس مک گئی طاقت ختم ہو گئی سر دے وال چٹے ہو گئے. بیوی 99 سال دی اتوں بانج. سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی. 99 سال دی عورت تک انج بچہ نہیں جمتی تے عورت جوان ہوئے تے بانج ہوئے وہ بچہ نہیں جمتی تے پھر 99 سال دی ہوئے پھر وہ بانج ہوئے. جتنے دوسرے مسلک کے میرے بھائی یہاں ہیں وہ میرے یہاں مسلک نہیں مجھے سننے کے لیے. جی ہاں ہمارے وہ بھائی ہیں دوست ہیں بزرگ ہیں دوست ہیں بیٹے ہیں ہمارے نوجوان ہیں. میں ہاتھ باندھ کے ان سے ایک منت کروں خدا کے لیے کل گھر میں جا کے نا 16واں پارہ سورت مریم کا پہلا رکوع خدا کے لیے اس کا ترجمہ پڑھا.
کیوں بھائی صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ غلط بات کہہ رہا ہوں؟ خدا کے لیے ایک رکوع کا ترجمہ پڑھو. علماء دیوبند سے تعلق ہے، قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، بالکل نہیں کہوں گا. لوگ کہیں گے متعصب آدمی، خود دیوبندی ہے، اپنے عالم کی سفارش کر کے چلا گیا. نہیں کہوں گا. تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا. تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا. تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا. تیرے گھر میں شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، وہ اٹھا. کیوں بے خواص پورا لیو؟ کبھی اتنا فراخ دل خطیب کبھی ویکھیا جی؟ ویکھیا جی کبھی؟ مولوی مقبول دہلوی مسلک الشیعہ ہے، قرآن کا ترجمہ کیا. مولوی فرمان علی مسلک الشیعہ ہے، قرآن کا ترجمہ کیا. ہم نے پڑھا وہ ترجمہ. جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے، اٹھا پڑھ. انشاءاللہ ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندے عالمی کر کے جا رہا ہے. پڑھو تو صحیح. ہماری تو دعوت یہی ہے کہ قرآن کے قریب ہو. چھوڑو یار قصے اور کہانیاں اور خواب اور کشف. ہوں تے خدا دی قسم ہے تواڈے مسلک دے علماء فیس بک تے آن تے جڑے واقعات وہ بیان کرتے نے، اس تو بعد لطیفیاں دی ضرورت ہی نہیں. اللہ دی قسم. پڑھے لکھے لوگ ہو یار، کالج سکول کے طالب علم ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو. تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ کیا سکھاتی ہے تعلیم؟ تعلیم سکھاتی ہے آنکھیں بند کر کے نا علماء کے پیچھے بھاگو. آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے پیچھے بھاگو. یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میرا دادا کرتا تھا. انا للہ. یہ تیری تعلیم ہے یار. ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، ایل ایل بی ہے. یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میری نانی کرتی، میرے باپ دادا کرتے. بندے عالمی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے تیرے آبا و اجداد باپ دادا نبی تھے؟ جو کام تیرا باپ دادا کرے وہ دین ہے؟ یہ بھی یار کوئی معیار ہے؟ دین وہ نہیں ہے جو بندے عالمی کہتا ہے. دین وہ بھی نہیں ہے جو بندے عالمی کا مرشد کہتا ہے. دین وہ بھی نہیں ہے جو بندے عالمی کا استاد کہتا ہے. دین وہ بھی نہیں ہے جو بندے عالمی کا بابا کہتا ہے. دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے، تیرے بزرگ کہتے ہیں، تیرے استاد کہتے ہیں. وہ دین نہیں ہے، نہیں ہے. دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، پھر محمد جوان کہتا ہے. اس کا نام دین ہے یار. باہر نکلو یار قصوں کہانیوں سے. پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ بھی کوئی وقت ہے یار. 12 سال تے بڈھی ہوئے بیڑے تارن کا، یہ بھی کوئی وقت ہے یار. کہاں پھنسایا تمہیں علماء نے جھوٹے واقعات میں. باہر نکلو، اس سے نکلو قرآن کی طرف. اللہ تمہیں قرآن کی طرف لے کے آئے. پڑھو سورۃ مریم کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ. تمہاری آنکھیں نہ کھل جائیں جو مرضی سزا دے. دیکھیں ایک دفعہ بالکل ہٹ کے پڑھنا ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ہٹ جاؤ اس سے. کھلے دل سے پڑھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. 120 سال اللہ کے نبی کی عمر ہے. 120 سال. وہ رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے،
سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. کس کو پکار رہا؟ اللہ کا نبی کس کو پکار رہا ہے؟ اولاد کے لیے کس کو پکار رہا ہے؟ کس کا وسیلہ لے کے؟ کسی کا بھی نہیں. کسی کا بھی نہیں. بولو بولو. کس کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا حضرت زکریا نے؟ کوئی نہیں. کسی کا بھی. وَلَمَّ كُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا. علماء کرام، ہمارے شیخ مولانا حسین علی نے مانا کہ خدا دی قسم مزہ ہی شقی کا معنی بدبخت ہوتا ہے. شقی کا کیا معنی؟ اس کے مقابلے میں سعید. سعید بخت والا، شقی ہمارے حضرت کہتے ہیں بے دعائے کی جو با ہے نا یہ سببیہ ہے. با کیا ہے؟ سببیہ. اور خواص پورا لیا کھنگے میں سببیہ کس نال کھا دی جاتی. یہ سبب بیان کر رہی ہے. سبب مانا کرتا ہوں سبب والا خود بخود سمجھ آ جائے گی. مزہ آ جائے نا تو سبحان اللہ کہہ دینا. وَلَمَّ كُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، رس مک گئی، طاقتاں ختم ہو گئیاں، سر دے وال چٹے ہو گئے، لیکن مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے، میں تجھ کو پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا. بدبخت نہیں بنا. میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھے پکارتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھرتا ہے. وَلَمَّ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. کس کو پکار؟ قرآن نے یہ واقعہ حضرت زکریا کا کیوں ذکر کیا؟ تیرے کہانی سنانے واسطے. یہ رب کہانیاں سناتا ہے تمہیں. یہ تجھے سمجھانا چاہتا ہے رب بھئی تینویں اولاد کی ضرورت ہوئے نا حضرت زکریا کی طرح بغیر واسطے وسیلے دے میں آواز لائی کر. میرے نبی نے زندہ نبی کس کو پکارا؟ ابھی وہی ہے. جواب آیا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. میرا زکریا گھٹ منگی آئی، اپنی طاقت دے مطابق منگی آئی، اپنے ظرف دے مطابق منگی آئی، تے میں دینا ہی اپنی رحمتوں دے مطابق. تو صرف پتر منگیا، میں پتر بھی دے ساں. آسمانہ تو یحییٰ نام رکھ کے دے ساں. وہ بڑا ہو جائے گا تو اس نے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں. نکل جواب ہے مانگے سے زیادہ دیا. حضرت زکریا جواب میں کہتے ہیں مولا انا یکون لی غلام. میں پھر کہتا ہوں سورۃ مریم کے پہلے رکوع کا ترجمہ خدا کے. حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پتر کنیے. وہ کہتا ہے دوں گا، نام رکھ کے دوں گا. یہ کہتا ہے کنیے. یہ فرق ہوتا ہے مخلوق میں اور خالق میں. یہ فرق ہوتا ہے مملوک میں اور مالک میں. یہ فرق ہوتا ہے مرزوق میں اور رازق میں. یہ فرق ہوتا ہے عابد میں اور معبود. وہ کہتا ہے دے مانگے. کیا کہتے دے مانگے. یہ کہتا ہے کنیے میں جوانی چڑھاں گا. مولا پتر کنیے میں دوئی شادی کروں گا.
یہ آئی سے کہتا ہے مولا پتر کنیے، اوپر سے جواب آیا کذالک. کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے معنی کرے کہ اسی طرح. کذالک کا معنی کرے اسی طرح. جب تشبیہ دی جاتی ہے اسی طرح، پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح. یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا، بتانا پڑتا ہے. یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا، تین بنا لیا تو تیرا پتر نہیں بنا سکتے. تشبیہ. ہمارے شیخ مولانا حسین علی بولے، میں جو دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، جو ہمارے مواہد دوست بیٹھے ہیں جن کے دل میں توحید کا گلشن ہوتا ہے، بوٹے لگے ہوئے، تو ان 7 دن تک مزہ آنا ہے. اس معنی کا لطف لاؤ کے ساتھ، اور پانی ایسا دے کے جاؤں گا سال تک تو یہ توحید والا بوٹا سیراب ہی رہے گا. مولانا حسین علی کہتے ہیں کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے نہیں، کاف لبیان الکمال. کاف بیان کمال معنی کریں گے یوں ہی. اب ہم نے کیا معنی یوں ہی نہیں سمجھ. میں اس کو ذرا کھول دیں گا، جب کھول کے بیان کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ کہنا چاہتے ہیں کذالک کاف لبیان الکمال. زکریا تعجب کیوں کرتے ہو؟ تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، طاقتاں ختم ہو گئی ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تو ساڈا کمال ہے. یہی تو ہمارا کمال ہے. قال کذالک. پھر سنو یار، دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں آئے ہو، سنو غور سے سنو اور کل پڑھو جا کے قرآن. حضرت زکریا کو یقین ہو گیا پتر تے ہونا ہی ہونا، پتر تو ہونا ہی ہونا. تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس جب پتر آن والا ہوئے تے مین بھی پتہ لگے بھئی ہن پتر نہ چلائے گا. بزرگوں کا خیال کرو. مولا میں نے بھی پتہ لگے پتر آن والا، کوئی نشانی دس. کہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں بزرگ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے. بیوی کون ہے؟ پیغمبر بھی زندہ، ستویا بھی نہیں جاگدا. بیوی ہو گئی امید سے، یہ پوچھتا ہے نشانیاں. اللہ نے بتایا جو حمل کی نشانیاں پوچھتا پھرتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. ساری دنیا کے حالات کو کیسے جانتا ہے؟ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے یا نہیں، بیٹا آنے والا ہے یا نہیں. مولا کوئی نشانی دس. اسی لیے میں کہتا ہوں کل ترجمہ پڑھو جا کے، پھر علماء سے پوچھو یہ سب کچھ کیا ہے. تو تم تو ہمیں کہتے ہو بزرگ سب کچھ جانتے ہیں، فوت شدہ جانتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری نظر و نیاز کو. اور یہاں پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے بھی بڑی نشانی نصیب دی. اللہ دی قسم رب نے بھی حد مکا دی. اللہ نے کہا میرے زکریا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا، اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے. اور کوئی سنتے ہو کہ کوئی نہیں سنتے؟ سمجھتے بھی ہو؟ آپ ذکر کریں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سب کریں گے. دنیا کی کوئی بات جس وقت زبان ہو جائے نا بند، دنیا کی بات سے سمجھ لے 3 دنوں کے بعد بیٹا آنے والا ہے.
نے فرمایا تم انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، انہاں دی تے زبان بھی اپنے اختیار وچ نہیں، میں چاہواں تے بولن دیواں، میں نہ چاہواں تے بولن نہیں دیواں۔ سبحان اللہ۔ چلو جا تھوڑا جا حصہ پہل کرو واپس پڑھا اللہ کی توحید بیان کرو۔ اولاد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو، بغیر واسطے اور وسیلے کے مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ یہ خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ ہر نبی کو نام لے کے بلایا، اور جب باری آئی میرے نبی کی، پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ پہ یا محمد کہہ کے میرے نبی کو نہیں بلایا۔ جتنے حافظ بیٹھے ہو بولو، جتنا نازلہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہو بولو، دیکھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہو، رمضان میں تو ضرور پڑھتے ہو، ایک مرتبہ ختم کر دیو نا کہ دائیں قرآن دیکھا جائے یا محمد نہیں بولا، یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ کیسے خطاب کیا؟ جیسے محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کر کے اس نے میرے نبی کو بلایا۔ میرا نبی کمبل تان کے لیٹ گیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل، اس نے چادر اوڑھ لی، اس نے کہا یا ایھا المدثر، سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین طٰہٰ، سبحان اللہ۔ نام لے کے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہو یا شاہدًا، یا میرے نبی کا تذکرہ ہے، آپ کے نبی کا تذکرہ ہے، بولو یا نعت خان جیڑے جھوٹیاں سچیاں نعتاں پڑھ دے تے سر بھی مار دے تو پیسے بھی سنتے ہو، نال نال پڑھ دے بھی ہو تے قرآن ہے تے نہیں پڑھ دے۔ یہ ہے نا میرے نبی کی نعت۔ نعت کہنے والا کون ہے؟ تعریف کرنے والا کون ہے؟ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیسے سمجھاؤں یار آپ کو، کیسے سمجھا سکتے؟ پتر کرے نہ فرما برداری ماں دی، اللہ آپ کو بھی ماں باپ کا فرما بردار، ماں کا حق زیادہ ہے خدمت کی، باپ کا ادب زیادہ ہے اور ماں کی خدمت۔ ایک صحابی نے میرے نبی سے پوچھا میری خدمت کا سب سے زیادہ لائق کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من؟ آپ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من؟ پھر آپ نے فرمایا اموں کا۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، آپ نے 3 کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا ثم من؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا۔ 3 مرتبہ کس کا ذکر کیا؟ ہماری تو رہی نہیں، ہم تو محروم ہو، جن کی ہیں اپنے ماں کے قدم تھو کے پیا۔ یہ لوگ منتیں مان لیتے ہیں تو سمجھ لے مصیبت آوے نا، دکھ آوے، تھوڑے تے کوئی تکلیف آوے، مقدمے گر جاؤ، اگر یہ مصیبت دور ہو گئی نا میں 2000 نفل پڑھ لوں۔ مصیبت ہو گئی تو ایک مولوی صاحب کے پاس سے استاد جی کوئی راہ کر دو، راہ نکل گیا 1000 2000۔ یہ مصیبت دور ہو گئی نا تو میں تیرے گھر میں 20,000 روپے دوں گا، میری یہ مصیبت ٹال دے، میں غریبوں کے لیے دیگیں تقسیم کروں گا۔ بتاؤں تمہیں نبی پاک کا فرمان؟ بتاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھو، کیا فرمایا؟
منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف کنجوس کا کچھ مال خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ نال شرطاں لانا پیا، پہلے تو شفا دے پھر میں دینا۔ انا للہ، واہ، شرطاں تے شرطاں بھی رب نال۔ ماں کا 3 مرتبہ غالباً اس لیے ذکر کیا ہے، مفسرین نے بھی لکھا، آپ نے پہلے علماء سے بھی شاید سنا، ماں نے ایک مصیبت برداشت کی، 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، کتنی دکھ میں ہوتی، پھر موت کو ہاتھ لگا کے جنا، موت کو ہاتھ لگا کے آئی جنم، پھر 2-2.5 سال بچے کو دودھ پلایا، اس لیے ماں کا ذکر بھی دین۔ بندے نے منت مان لی، میرا کام ہو گیا نا، جنت کی چوکھٹ چوموں گا، کام ہو گیا۔ اب ایک مولوی کے پاس، دوسرے عالم کے پاس، تیسرے مفتی کے پاس، انہاں کیا کوئی صورت نہیں، جنت کی چوکھٹ کی یہ چومی جاندی ہے۔ کسی نے کہا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس جاؤ، رحمت اللہ علیہ، وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے۔ شاہ جی کے پاس گیا، شاہ جی نے فرمایا ماں زندہ ہی؟ اس نے کہا زندہ ہے۔ فرمایا ماں کے قدم جا کے چوم، یوں سمجھ لینا جنت کی چوکھٹ چوم کے آیا، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جنت ماں کے قدموں کے۔ بیٹا کرے نا خدمت تے ماں دی روح راضی ہو جائے، پھر ماں اس بیٹے کو نام لے کے نہیں بلاتی۔ مثلا بیٹے کا نام ہے اسلم، نہیں کہتی اسلم جو میرا چاند۔ اب ماں کی مامتا اسے مجبور کر، او میرا چاند، او میرا مکھن، او میرا تارا، او میرا دلارا، او میرا محبوب، او میرا سونا۔ یہ ساری گلا میں کرنی تو ماں کو نہیں آتی ہے، جیسے نہیں بولو بولو، او میرا پھول، چلو تھوڑا حساب ہے، او میرا پھول، او میرا میٹھا، تھوڑا ایسے کتنے لوگ بولیں گے؟ ماں کی مامتا مجبور کرتی ہے، مجبور کرتی ہے، محبت مجبور کر رہی ہے، بیٹے کا نام نہیں لیتی، کہتے او میرا چاند، او میرا مکھن، او میرا پھول، او میرا میٹھا، او میرا محبوب، او میرا دلارا، او میرا دولہا۔ رب کو بھی جب میرے نبی پہ پیار آیا نا، رب نے بھی پھر قرآن میں میرے نبی کا نام لے کے نہیں بلایا، رب نے بھی کہا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر، او میرا رحمت للعالمین، او میرا خاتم النبیین۔ ہم کہیں دور تو نہیں کرتے، اگر بارش لگی ہوئی تھوڑا داخلہ غیر نہ ڈال دے، نام لے کے نہیں ہوتے، القاب سے بلاتے، چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے۔ میرے دوسرے مسلک کے بھائی غور سے سنے ذرا، جو ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، وہ ذرا غور سے سنے۔ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے، بیٹا باپ کو، شاگرد استاد کو، مرید مرشد کو، پوتا دادے کو بلاتا ہے، تے جب بلائے فتوے لانے جی بڑے کمزور ہو گیا، ایڈا سونا جو فتوہ لائے جی، مطلب وہ باپ ہے، اس کا نام اسلم ہے، وہ جا رہا ہے، بیٹا پیچھے کہے اوے اسلم، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ گستاخ، اجد،
جاہل ہو سکتا اصلا مڑ کے آ کے حرام دیا خود اسلم بھی آگے چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے پتہ نہیں سمجھ بھی آئیے جو بڑے ہوتے ہیں نا بڑی بات کرنے لگا اپنے نبی کی تعریف میں بڑی بات کرنے لگا جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے رہتے ہیں کوئی بھی ادبی نہیں ہوتی باپ بیٹوں کو کیسے بلاتا ہے استاد شاگردوں کو پیر مریدوں کو دادا پوتے کو ہے کوئی توہین بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے رہتے ہیں کوئی بھی ادبی نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے اپنے نبی کا ادب پہچانو اپنے نبی کا احترام پہچانو تمہارا نبی ساری کائنات سے عظیم ہے لیکن مجھ سے تو کم ہے میں نے باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا سبحان اللہ پتہ نہیں یہاں میں نے وہ لطیفہ سنایا کہ نہیں سنایا یا کسی اور جگہ پہ سنایا یہ سیالکوٹ کے علاقے میں نا ایک مناظرہ ہو گیا مرزائیوں کا اور بریلویوں کا بریلویاں مناظرہ متر یا مرزائیاں بعد میں انہیں خیال آیا کہ یہ ساڑھے وسطی گل کوئی مناظر جڑا ہے نا مسلمانوں کی طرف ایک دیوبندی دیکھو ایک دیوبندی عالم سے بات ہو اب ختم نبوت کے مسئلے میں تو بریلویوں دیوبندیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو ہے ہی نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا نبی آخری نبی ہے دیوبندی بھی کہتے ہیں ہمارا نبی آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دار اسلام سے ان کا بھی یہی نظریہ ہمارا بھی یہی نظریہ اس میں تو اختلاف کوئی نہیں دیوبندی عالم مقرر ہو ادھر سے مرزائی بھی آ ان کا عالم بھی آ مسجد بریلویوں کی ان کی طرف سے مناظر دیوبندی مرزائی کو جو شرارت سوچی نا اس کا بھی انہاں درمیان تے پھوٹ پائی نا وہ مسجد کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد وہ لکھتے ہیں ان کا مسلک ہے لکھ دیتے ہیں بورڈوں پہ بھی لکھ دیتے ہیں یا اللہ مجھ سے پوچھو نا مجھ سے یہ جو ہمارے دوست لکھتے ہیں نا اللہ محمد میں تو اس کو بھی صحیح لکھتا ہوں ایڈا رکھا نا ایڈا محمد اگر شوق ہے نا لکھنے کا تو لکھو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ لقب کے ساتھ لکھو ادب کے ساتھ لکھو اتنا روکھا لکھنا مرزائی نے کہا مولانا یہ جو آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یہ صحیح ہے اب اس کا خیال یہ تھا کہ دیوبندی عالم کہے گا صحیح ہے اس کے مسلک کے خلاف ہے اور اگر یہ کہے صحیح نہیں تو جنہ دی مسیح تے بیٹھا وہ کہے یہ چنگا مناظر لے کے آئے ساڑھے خلاف گل کر گئے مناظرے کا فن یہی ہوتا ہے کہ وقت پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے جواب دینا ہوتا ہے دیوبندی عالم نے کہا بالکل صحیح ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو مرزے دی بالکل نہ منو یا اللہ دی منو یا محمد دی مرزے دی اس مرزائی نے کہا مولانا انج نہ کرو اس نے یا بنا دیتا اردو والا یا اللہ دی اے یا عربی دا جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اے محمد اے یا عربی دا اب تو بندی مناظر اڑ گئے کہا نہیں اے یا اردو دا جب تکرار پڑا تو دیوبندی عالم نے کہا کہ جو لوگ حج پہ گئے ہو یا عمرے پہ گئے ہو کھڑے ہو بریلوی بھی کھڑے ہو گئے کچھ دیوبندی بھی کھڑے ہو دیوبندی عالم نے پوچھا جدے گئے ہو گئے ہم
کسی مسیح لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ مکے گئے ہو؟ گئے ہو؟ کسی مسیح لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ مدینے گئے ہو؟ قباء گئے ہو؟ قبلتین گئے ہو؟ کسی مسیح ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہاں کہا جی نہیں۔ مولانا نے کہا عربی دا ہوندا تا اتھے ہوندا۔ اتھے یہ عربی دا نہیں۔ پہلا مضمون اس کا عنوان ہے پیغام محمد، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی تفسیر کرتا چلا جاؤں گا، صبح یہاں ہو جائے۔ دوسرے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ اتنی عظمتوں والا نبی، اتنے مرتبے والا نبی، اتنی شان والا نبی، اتنے مقام والا نبی، میرا محبوب نبی، صاحب قرآن نبی، صاحب معراج نبی، حوض کوثر کا ساقی نبی، لواء الحمد کا حامل نبی، مقام محمود کا دولہ نبی۔ اس نبی نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا، وہ منوانا کیا چاہتا تھا، اس کو سب سے زیادہ بیان کیا۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد، زور سے بولو یار، زور سے بولو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں خواص پورا کرو، یا تائید کرو یا تردید کرو، بولو چپ کر گئے ہو۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی معنی، یہ معنی تب ہوتا جب عبادت یوں ہوتی، نعبدو کا ونستعینو کا، اس طرح عبادت ہوتی ہے۔ عربی میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ عبادت یوں چلتی ہے۔ یہاں اللہ نے مفعول ایاکا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اللہ نے وہاں سے اٹھایا، اس کو پہلے لے آئے، ایاکا نعبدو ان کی جگہ پہلے بنتی تھی، ان کو اٹھا کے رب پیچھے لے گئے۔ جب کلام کو عربی میں اپنی جگہ سے اٹھا لیا جائے، فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے گا، ہر عالم نے یہی ترجمہ کیا ہوگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ سب نے یہی معنی کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ، کسی مسلک کا عالم، وہ جو میں نے پہلے معنی کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور میں نے اب معنی کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ان دونوں معنی کوئی ایڈا فرق نہیں۔ چوکتے انکار کیا جو تھوڑے نتیجے میں فرق کوئی نہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تمہاری سطح پہ اتروں گا، رب نے بھی کبھی کبھی تمہاری سطح پہ اتر کے کلام کیا۔ خدا دی قسم تہاڈیاں دکھ دیاں رگاں رب نے نپیاں، لوگاں دیاں رگاں تے ہاتھ رکھیا رب نے۔ قرآن میں اللہ نہیں پوچھتا تمہارا غلام ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، اس کو اپنی جائیداد وچ حصے دار بناندے ہو؟ تہاڈی دکھ دیاں رگاں تے رب نے ہاتھ رکھے۔ تو میرا پیارا نوکر ہے، غلام ہے، نکا جڑا ہے میرے گھر آیا، میں تن بچیاں اور پالیا، ادھی فیکٹری میری تے ادھی تیری، ادھی زمین میری تے ادھی تیری، ادھا مکان میرا تے ادھا تیرا۔ اللہ قرآن میں بیان کر کے کہتے ہیں جس طرح تم اپنے پیارے ملازم کو اپنی جائیداد میں شریک نہیں نہ بناتا، میں بھی اپنے پیاروں کو اپنی صفتوں میں شریک نہیں بناتا۔
اللہ نے اٹھتی رگیں پکڑی ہیں اللہ. میں بھی آپ کی سطح پہ اتر کے بات کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے. آپ دکان بند کر کے گھر آئے, دفتر سے گھر پہنچے, سامنے بیٹھی آپ کی اہلیہ بیگم صاحبہ سامنے, وہ آپ کو دیکھ کے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں. چلن دے ہو سارے میاں دے پاسے آ کے کوئی ویکھے جے دھون الگ نہ کر خدا, میں تیری بھی بیوی ہوں, میں تیری بھی عزت ہوں, میں تیرے بستر کی بھی زینت ہوں. غیرت مند شوہر بیوی سے نہیں سننا چاہتا, غیرت مند شوہر سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں, میں تیری ہی بستر کی زینت ہوں. اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے. یہ اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ ہم طالب علموں کو سمجھایا کرتا ہوں, لیکن اللہ نے من ایک وصف دیتی ہے کہ میں اوکھی گل بھی جٹکی بنا کے الف نو کلی سمجھن والے جٹ دے ذہن وچ پا دے بے توفیق اللہ. آپ ذرا دماغ میرے حوالے کریں, جتنی بات میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھیں, جہاں میں رک جاؤں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس واو کو عربی میں کہتے ہیں بیانیہ. کیا نام؟ یاد کر لو, جا کے اپنے علماء کو پوچھنا شاید انہوں نے پتا ہوگا, میری گل بہت پتہ لگ گئی ہے. تفسیریہ, اس واو کا کیا نام؟ تفسیریہ, بیانیہ. یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے مولا؟ میں تے جگتا من کی پتہ عبادت کی ہے. میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی, میرے تو اگلا جملہ پڑھ. اگلا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے, اگلا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے. اب اس واو کا معنی ہوگا یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی مصائب میں ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ میرے نبی کا پیغام تھا, یہ میرے نبی کی دعوت تھی, یہی قرآن کی دعوت ہے. قرآن میں جگہ جگہ رب نے اسی کی آواز لگا, فاعبد اللہ مخلصا, عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت. پھر اس کو کھولا اللہ نے المومن میں, فادعوا اللہ, بس پکارو اللہ کو مخلصین. پھر انجام کیا ہوگا؟ کون جیتا اور کون ہارا؟ مشرکین تو کہتے تھے اس نبی کے بیٹے کوئی نہیں, آپ کے سارے بچے بچپن میں فوت ہو گئے. 3 بیٹے تھے آپ کے, کتنے؟ 2 مکے میں پیدا ہوئے, تیسرا مدینے میں پیدا ہوا, تینوں فوت ہو گئے. تو مشرکین نے مکے میں کہا تھا جب 2 بیٹے فوت ہو گئے اس کا بیٹا کوئی نہیں. نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے, نام زندہ رہتا ہے, اس کا بیٹا کوئی نہیں, پر اس کے بعد اس کا نام مٹ جائے گا. یہ ابتر ہے, ابتر. ابتر کا میں نے نسل کٹا, ادھی نسل نہیں چلنی. پہچان ہوتی ہے بیٹوں سے, نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے, اس کا بیٹا کوئی نہیں. آج ہم بھی یہی کہتے, لوگ بھی یہی کہتے, نام زندہ رہتا پتر.
تو آٹے وچوں جنہ جنہ نے پردادے دے ابے دا نام دا نام بول نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. چوتھے دادے دا نام دسو جنہوں نے چوتھے دادا پنجویں دسو. بس مجھے اپنے پردادے کے اوپر کا پتہ نہیں. میرے پردادا بندیال میں آئے تھے, پیچھے وہ کہاں سے آئے, پانچویں چھٹے دادے کا کسی کو پتہ ہی نہیں. نام ختم ہو گیا. نام زندہ رہتا ہے اچھے اچھے کاموں سے. سبحان اللہ. کوئی علم پڑھا کے گیا, کوئی تعلیم دے کے گیا, قرآن کا ترجمہ کر کے گیا, تفسیر لکھ کے گیا, سیرت کی کتاب لکھ کے گیا, شاگرد چھوڑ کے گیا, مسجد بنا کے گیا, مدرسہ بنا کے گیا, سرائے بنا کے گیا, کنواں کھدوا کے گیا, ہسپتال بنا کے گیا. ان چیزوں سے نام کیا رہتا ہے؟ گلاب دیوی اسپتال, گنگا رام مر گئے. بخشش تو ہونی نہیں. ہندو تھے, سکھ تھے, بخشش کے لیے ایمان ضروری ہے, لیکن نام آج بھی ہے گلاب دیوی, گنگا رام. اچھے اچھے کاموں سے نام زندہ رہتا ہے. انہوں نے کہا اس کا نام مٹ جائے گا, اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے سورۃ کوثر میں اس کا جواب دیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے پیغمبر, میں نے دنیا میں تجھے قرآن والا کوثر دیا ہے. قیامت کے دن حوض کوثر کا ساقی بناؤں گا. قرآن قیامت کی صبح تک باقی رہنا ہے. جب تک قرآن باقی رہے گا تیرا نام بھی باقی رہے گا. ہم نے تو میدان محشر میں تجھے حوض کوثر کا ساقی بنانا ہے, یہ کہتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا. تیرا نام تو قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا. تیرے دشمنوں کے نام میں مٹا کے رکھ دوں گا. میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل, سب سے بڑا. فتح مکہ کے دن اسی ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا. اور کسی کو پناہ لبے یا نہ لبے میں نہیں لب سکتا. میرے بابا کے کرتوت, پھر ساری زندگی میں ان کے خلاف لڑتا رہا, جنگیں کرتا رہا, سازشیں کرتا رہا. مجھے معافی نہیں مل سکتی. یہ کشتی میں بیٹھا یمن کی طرف جا, اس کی بیوی میرے آقا کے خیمے میں آ, کہہ رہی ابو جہل دی نو, اکرمہ کی بیوی. کیوں ہے؟ خامد کے لیے پناہ لینے آئی. عرب میں عورت ضامن نہیں بن سکتی تھی. عرب میں عورت کسی کی ضامن نہیں بن سکتی تھی. اس نے کہا میں ضامن بنتی ہوں, مجھے پناہ چاہیے اپنے خامد کی. میرے آقا نے کہا کتنی پناہ چاہتی ہو؟ اس نے کہا 1 مہینہ. فرمایا جا, میں نے تیرے خامد کو 2 مہینوں کے لیے پناہ دی. اس آقا اکرمہ نو میں جا کے دسنا, اس مننا کوئی نہیں. میں نہ پناہ اور عورت کے کہنے پر کوئی نشانی دو. میرے نبی نے کاندھے سے اپنی چادر اتار دی, یہ نشانی دے. اکرمہ آیا, میرے نبی نے اٹھ کر اکرمہ کا استقبال کیا. مرحبا بالراکب المہاجر. اکرمہ نے کلمہ پڑھا, مسلمان تھا. بات ہے سننے کی. پیر مسلمانوں کے خیمے لگے ہوئے صحابہ کے. اکرمہ گزرا نہ باہر نکلا. بڑا نام تھا ابو جہل کا دشمنی میں, اور یہ اس کا بیٹا تھا. تو مکے کے جو صحابہ تھے وہ تو جانتے تھے, مدینے والے تو نہیں جانتے تھے تو یہ کون ہے. تو وہ مکے والے مہاجر صحابہ مدینے والوں کہتے ہیں اے اکرمہ جانا پیا جی ابو جہل دا پتر ہے. اگلے خیمے پہ پہنچا, اکرمہ ہے ابو جہل دا پتر ہے. اگلے خیمے پہنچا,
انہوں نے کہا اکرمہ جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اکرمہ واپس آیا، یا رسول اللہ صحابہ نو منع کرو، آج تو بعد کوئی من ابو جہل دا پتر نہ آکھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کے نام اس طرح مٹا کے رکھ دوں گا، ان کے سگے بیٹے بھی کہیں گے ہمیں اپنے باپ سے منسوب نہ کرو۔ اکرمہ بیٹا تجھے اگر ابو جہل کا بیٹا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کہنے لگا اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا۔ انجام اس کا یہ ہوا کہ میرے نبی کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، زندہ ہو گیا، صحابہ کو کامیابیاں ملی، جنت کے پروانے صحابہ کے ہاتھ میں دیے گئے، رضی اللہ عنہم۔ کہو تو صحیح یار، صحابہ کی عظمت میں بیان نہ کروں، روٹی میری بھی عظمت نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ صحابہ پہ تنقید کرتے ہو، سنی کہلا کے کہتا ہے میں سنی ہوں، اہل سنت کا نمائندہ ہوں، تنقید کرتے ہو معاویہ پر، معاویہ کی غلطیاں چنتے ہو، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، جرأت کر معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کہ معاویہ صحابی نہیں، بول، تو بول، میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی نہیں، تو بول کے دیکھ، میں بخاری سے ثابت کروں معاویہ صحابی، کہتا نہیں صحابی تو مانتا ہوں، صحابیت کرتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا۔ بندے آدمی کہتا ہے میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، یہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں ان کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء دیوبند کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، علماء بریلی کے، علماء اہل حدیث کے، سب کے فیصلے، پیروں، فقیروں، گدی نشینوں، مفتیوں کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، تو ہاٹے بھی ہونے نے، مرنے کے بعد ہونے ہیں، سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ کیا رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت؟ اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نہ بیر تیرے نال کی بڑھنی ہے۔ اب حضرت معاویہ جنت کے دروازے پہ آئے، اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ کہے ٹھہر بھائی، اور یہ نمانا مرزا سی وہ تیری غلطی ہے کہ مانگا سی، میں اس کو بلاؤں گا کہ تیری گل کرانا اس کا، کہے گا اللہ، کہے گا اللہ؟ تو میاں اپنی نہ بیڑ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے، وہ میرے نبی کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتا تھا، تین خواب زیارت ہو جائے تیرے قدم زمین تے نہیں لگتے، خواب میں میرے آقا کی زیارت مجھے ہوئی ہے۔ تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جن کے لیے جھولیاں اٹھا کہ میرے نبی رب سے دعائیں مانگتے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات، پڑھو تو صحیح ہے، میں تقریر ختم کرنے لگا، کہ ختم میں دیوبند پہ کرنے لگا، بڑے زبردست جملوں پہ ختم کرنے لگا۔ اعد لهم جنات تجری، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ جنات تجری تحتها الانہار، میرا سونا سا تا جنت سجائی تیرے یاروں واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلسطین کے مجاہدین کے لیے ایک بار پھر دعا کریں، اللہ انہیں فتح سے ہمکنار کرے، اللہ کامیابی ان کے مقدر میں لکھے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ یہود و حنود کو تباہ و برباد کرے، اللہ بنی اسرائیل کے جو ارادے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین.